وزیر اعظم صاحب نے بجلی سستی کر دی، نہ صرف میرے آپ کے لیے، گھریلو صارفین کے لیے، صنعتوں کے لیے بھی۔ دیکھیں، ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے، یہ جو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی، کہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے، بلکہ IMF بھی جو ہے وہ اسی پیج پر ہے۔ اگلے مہینے وزیر اعظم نے اعلان کرنا ہے، وہ بھی ہمیں ابھی سے بتا دیں۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا کلیم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہے، تو ہماری اطلاعات ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک واضح رول رہا ہے۔ یاد آتی ہے کوئی ایسی چیز کہ اگر ہوتا تو بہتر ہوتا، یا اب جو ہے بہترین ہے؟ اب یہ میموری کو تھوڑی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، وہ آپشن تھوڑی آپ کے پاس ہے، بالکل۔ تو میموری تو ہے۔ گورنر صاحب کیوں کہتے ہیں کہ یہ ڈمپر والے اگر باز نہیں آئیں گے اور ان کی بدماشی اگر ختم نہیں ہوگی تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے؟ ایک زمانہ ایسا تھا جب ہماری فالوئنگ بہت نیچرل تھی، بالکل شروع میں۔ اچھا لگا مجھے یہ بہت نیچرل والا، ٹھیک ہے۔ نیچرل تھی نا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے لیے وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے اندر ہی وہ کمزور ترین درجے پر آپ نے تہیہ کیا ہو کہ یہ وہ نہیں رہا؟ مجھے لگتا ہے کہ 2010 میں جو ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کا لندن میں قتل ہوا تھا، اس باب کا ایک اور حصہ بلدیہ فیکٹری صاحب نے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنا شفاق کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اتنی ساری جانوں کو، ان کی زندگیوں سے کھیل جائے۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک دلچسپ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں تمام ہی جو جملہ مسائل اور معاملات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو بلا کسی تاخیر و تمہید میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں اپنے آج کے مہمان سے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک نمایاں قد کاٹ رکھتے ہیں، وزن رکھتے ہیں، اور عوامی ایشوز پر بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر عروس البلاد، روشنیوں کے شہر کراچی کی روشنیاں اور اس کی تاریکیوں میں ڈھلنے کی وجوہات پر بھی ہم بات کریں گے، اور کیا عوامل رہے اور آئندہ کیا کرنا ہے، دیگر کئی موضوعات کو ہم شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ابھی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چلیں ہم ایک اچھی خبر جو ہے، تازہ ہوا کا جھونکا، وزیر اعظم صاحب نے بجلی سستی کر دی، نہ صرف میرے آپ کے لیے، گھریلو صارفین کے لیے، صنعتوں کے لیے بھی۔ تو یہ کتنا احسن اقدام ہے، اور اس کو کیا فورسی کرتے ہیں؟ یہ تو بات آپ کہہ چکے ہیں اپنی پریس کانفرنسز میں بھی، اور ظاہر ہے آپ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، ہم اس کریڈٹ پہ بھی آتے ہیں، اور بھی لوگ لے رہے ہیں کہ 3-4 ماہ اس کو لگیں گے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا آتے آتے۔ 3-4 ماہ میں یہ گارنٹی اور یہ شورٹی ہے کہ یہ 7 روپے بڑھتے بڑھتے دوبارہ 10 روپے تو نہیں ہو جائیں گے؟ کرنا کیا ہے، اور اب اس 7 روپے کو ابھی لمحہ موجود تک کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے، یہ جو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی، کہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے، بلکہ IMF بھی جو ہے وہ اسی پیج پر ہے، اور ان کی طرف سے بھی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے وہ رول پلے کیا ہے جو ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھا شوہر پلے کرتا ہے، کہ وہ ساس کو بھی، اپنی ماں کو بھی ہاتھ میں رکھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی ہاتھ میں رکھتا ہے، یعنی عوام کو بھی انہوں نے اپنے ریلیف دیا، اور IMF کو بھی جو ہے وہ ناراض نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں یہ حکومت کا بڑا احسن اقدام ہے۔ یہ بہت شدت کے ساتھ اس بات کی ضرورت تھی کہ پاکستان کی معیشت کو ایک بھرپور موقع دینے کے لیے کوئی بڑا اقدام کیا جائے، اور اس کے لیے سر جوڑ کر بھی بیٹھے حکومت کی جو حلیف جماعتیں ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری جتنی ملاقاتیں رہیں پرائم منسٹر صاحب سے، 1 سال ہو گئے حکومت کو بنے، تو روز اول سے ہم نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ ایک ایریا ایسا ہے کہ جہاں انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو جو کیپیسٹی چارجز کے نام پہ، چاہے آپ توانائی کا شعبہ بجلی خریدے نہ خریدے، لیکن آپ کو وہ پیسے ایسے معاہدے ہو گئے تھے کہ جس کا ایک بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا تھا قومی معیشت کو اور قوم کو۔ تو اس ایریا میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت تھی، معیشت کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اتفاق کیا، پھر انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو انگیج کرنے میں بھی ہم نے سپورٹ کیا، اور پھر اس عمل کو ہم نے فالو بھی کیا، اور اب جا کر خدا کر کے یہ ہوا تو 12 سے 17% کمی ہوئی ہے۔ کسی کا 10,000 کا بل ہوگا تو اب اسے 8,500 روپے دینے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک مناسب اور بڑی ریلیف ہے، اور لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف گامزن کرنا، اور ہر سطح کے لوگوں کو جو ہمارے معیشت میں ہیں
ان کو موقع دینا کہ وہ اب کچھ سوچ بچار کریں. کہیں ان کی سیونگ ہے تو اس کو کیسے انویسٹ کرنا ہے, گھریلو صنعتوں کو کیسے ریچارج کرنا ہے. ہماری جو بڑی صنعتیں ہیں اس میں بڑی بے روزگاری ہوئی تھی, جو کیونکہ بجلی کے بل اور گیس کے بل کی وجہ مار رہے سے تھے لوگوں کو. لوگ کمپٹیشن نہیں کر پا رہے تھے, اور کئی ممالک ہم سے آگے چلے گئے. ان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں یہ جن لوگوں نے بھی کیا انہیں کریڈٹ دینا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کا ہم نے بھی شکریہ ادا کیا. پھر اتنی کالز آئیں مجھے کراچی چیمبر آف کامرس کے لوگوں کی, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے لوگوں کی, پھر تاجر انجمنوں کی, اور ابھی بھی وہ بہادر آباد کے ہمارے آفس پہ کئی ڈیلیگیشنس آ رہے ہیں تاجر انجمنوں کے, کیونکہ انہیں ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ عید کے بعد انشاءاللہ یہ ہونے جا رہا ہے. 5 سے 10 روپے کم ہوں. اگر آپ سب کو پہلے سے بتا رہے تھے تو وہ جو اگلے مہینے وزیر اعظم نے اعلان کرنا ہے وہ بھی ہمیں ابھی سے بتا دیں, تو وہ کتنا کم ہوگا. میں نے تو یہ اندیہ دے دیا تھا نا کہ ہم نے 2-3 چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کیا. ایک تو یہ بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے لیے, بجلی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے. دوسرا جو کراچی میں پانی کی کمی ہے, اور گزشتہ 15 سالوں سے ایک بوند اضافی پانی کراچی کو نہیں ملا, جو کہ ایک بہت ہی جو کہنا چاہیے کرمنل نیگلیجنس ہے, مجرمانہ غفلت ہے. تو اس کے لیے یہ K4 کا جو پہلا مرحلہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کی فراہمی کا منصوبہ, پہلے 25 ارب کا تھا, پھر 80 ارب کا ہوا, اب تقریباً 150 ارب کا ہے. اچھا, وفاق کو ہم نے یہ کنونس کیا, PDM-1 کی جب حکومت تھی, شہباز شریف صاحب PMLN-1 کو, تو انہوں نے ایگری کیا کہ یہ واٹر بورڈ شاید کسی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا, جو صوبائی حکومت میں. تو صوبائی حکومت سے اس منصوبے کو لے کر وابڈا کو وفاقی حکومت کو دیا گیا, اور پھر انہوں نے جو اس کی سپیڈ کو تیز کیا ہے, اور ہم نے جس طرح نگرانی کی, 50% یہ منصوبہ مکمل ہو گیا. اس سال 35 ارب روپے رکھے گئے ہیں, وہ خرچ ہوں گے, 15 ارب اور دیں گے پرائم منسٹر. تو اگلے سال 2026 میں جولائی اور دسمبر کے بیچ میں انشاءاللہ یہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی کراچی کو مل جائے گا. یہ اور ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بات کی, یہ 6 مارچ کو میری میٹنگ ہوئی تھی, اور میں نے ان سے کہا کہ ہم ایک جلسہ کرتے ہیں, آپ آئیں ہمارے جلسے میں, اور عوامی جلسے میں ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کراچی میں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی لوگوں کے لیے, اور یہ ایک امپیٹس ہے, یہ ایک اپرچونٹی ہے. کاروبار, تجارت, صنعت کاری, سرمایہ کاری, یہ سارے معاشی ترقی کے عمل کو فروغ ملے گا. اور کاروباری اور تجارت اور صنعت اور سرمایہ کاری کے سارے شعبوں میں لوگوں کے پاس جہاں بھی سیونگ ہے, بچت ہے, جنہوں نے جو کہ معاشی حالات سے ڈر کر جنہوں نے انویسٹمنٹ بند کر روکی ہوئی تھی, جیسے یہ انویسٹمنٹ شروع ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی نہ صرف اپنا وہ کردار جو پاکستان کی معیشت میں وہ بحال ہوگا, بازیاب ہوگا, بلکہ پاکستان کی جو ترقی کی شرح نمو ایک عرصے سے 4% سے بھی نیچے جا رہی, مجھے امید ہے کہ وہ 6% تک جائے گی. مہنگائی کی شرح کہاں آ گئی, 0.7 ریکارڈ. وہ بھی تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں اپنے شرح سود یا مارک اپ ریٹ 22% سے 12% کیا, اور اسٹیٹ بینک اس پہ مطمئن ہوا کہ ہاں حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے مانیٹری جو تھی نا وہ افراط زر, تو اب وہ مانیٹری انفلیشن بھی نہیں ہے, اور کاسٹ پش انفلیشن بھی نہیں ہے, اور قیمتیں ان کو استحکام مل رہا ہے. تو 22 سے 12 کی مجھے امید ہے کہ اب یہ 0.7 پہ آ گیا ہے مارچ میں, جو سب سے کئی سالوں میں اتنی انفلیشن کا جو ہے ریٹ جو اتنا کم نہیں تھا. تو یہ خوشائن بات ہے, اور امید ہے کہ اگلے بجٹ کے آنے سے پہلے اسٹیٹ بینک ریویو کر کے اسے سنگل ڈیجٹ میں لے آئے. اچھا, اس میں 9% ہو جائے. میں ذرا جلدی سے کوئکلی اس اکانومی والے فیکٹر کو کور کرتے ہوئے, تھوڑا آپ نے کچھ باتیں ایسی کر دی ہیں کہ میں اب مزید ایکسپینڈ کروں گا اس سبجیکٹ کو. اس میں ظاہر ہے SIFC کے بینر تلے یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا اس میں کریڈٹ ڈیو ہے. اب اس SIFC کے تحت ہی کنالز والا معاملہ بھی چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر سیاست ہو رہی ہے, یا یہ حقیقی معنوں میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی جو قوم پرست جماعتیں جو مقدمہ لڑ رہی ہیں وہ درست ہے, اور ان کے موقف میں کوئی وزن ہے؟ کیونکہ MKM ابھی تک اس میں مجھے لگتا ہے دور بیٹھ کے اندازہ لگا رہی ہے کہ ہوا کس طرف ہے, پانی کس طرف جانا ہے اور کس طرف سے آنا ہے, تو پھر ہم طے کریں ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کا واضح موقف کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ جو بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اس نے ایک بات اور واضح کر دی ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا کلیم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہے, تو ہماری اطلاعات ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک واضح رول رہا ہے, اور انہوں نے بھی پاکستان کے عوام کے اس درد کو محسوس کر کے اپنا جو ڈیو رول تھا وہ پلے کیا. تو
تو انہیں بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا آئی پی پیز کو انگیج کرنے میں, انہیں کنونس کرنے میں کہ انہوں نے اچھا خاصا کیپیسٹی چارجز کے نام پہ کمایا ہے, اب تھوڑا لوگوں کے لیے, بجلی کے صارفین کے لیے اگر یہ ریلیف دیں تو اس سے ان کی جو باقی شعبوں میں انویسٹمنٹ ہے اس کو فروغ ملے گا. تو میرے خیال میں یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا اور یہ ہو گیا. تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات, جہاں ایس آئی ایف سی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ جو کینال کا ایشو ہے, یہ بنیادی طور پر پانیوں کی تقسیم کا مسئلہ ہمیشہ حساس رہا ہے اور یہ وجہ تنازع بھی بنا ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان اور مختلف صوبوں کے درمیان بھی. تو جب یہ نوبت آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو جو ہے بہت واضح طور پر سامنے لایا جائے, اور اس کے لیے قومی مکالمہ مسٹ ہے. کوئی آل پارٹیز کانفرنس قومی سطح پر ہونی چاہیے اور کسی بڑی پارٹی کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. پی ایم ایل این لے وہ بھی اچھا ہے, پیپلز پارٹی خود لے یا پی ٹی آئی بھی لے لے. میں کہتا ہوں کسی بڑی جماعت کو یہ کام کرنا چاہیے, چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے اور ایک قومی اتفاق رائے ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک آئینی فورم ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. اس لیے کہ اگر پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں جو آصف زرداری صاحب, اگر انہوں نے اس پروجیکٹ کو شعوری طور پر اور ارادتاً اوکے کیا, اپروو کیا, اور جو میٹنگز ہوئی ہے اس میں ان کی پوری سپورٹ نظر آئی, تو یہی ایزیوم کیا کہ پیپلز پارٹی از آن بورڈ. لیکن اچانک جو ہے وہ پینترا بدلا اور صوبائی سطح پہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم قوم پرستوں کے ساتھ ہیں. اس میں دیکھیں سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے کہ وہ عوام کو نظریاتی طور پہ تیار نہیں کرتے, عوام کو مختلف مسائل سے آگاہ نہیں کرتے, ان کے حل سے آگاہ نہیں کرتے, اور ان کے حل میں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس سے نہیں آگاہ کرتے. تو وہ تربیت کارکنوں کی بھی نہیں ہے, کارکن پھر عوام سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر یہ عمل ہمارے یہاں قائم ہو تو کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کسی ایشو پہ کھڑی ہو کہ کوئی بھی قوم پرست آ جائے وہ کچھ بھی کہہ دیں, لوگ اس جماعت کے ساتھ ہوں گے جو قومی ادارے میں ہیں, جو ملک میں اجتماعیت کو فروغ دے, جو انسانیت اور لوگوں کے درد کو محسوس کرے. اور اس ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے زراعت کے شعبے میں کیا ہونا چاہیے, اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے صنعت کے شعبے میں کیا ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کیا ہونا چاہیے, پاور توانائی کے شعبے میں کیا ہونا چاہیے, اور آئی ٹی کے شعبے میں کیا ہونا چاہیے, ایجوکیشن اور ہیلتھ اور آئی ٹی میں, اور پھر جو موسمیات کی تبدیلی, کلائمیٹ چینج ہے. یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر وقت پولیٹیشینس کو, پالیسی میکرز کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے ساری, اور ان کو ملا کر انٹیگریٹڈ پالیسی ہماری آنی چاہیے. اسی طرح آج جب مجھ سے بیچ میں جب پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ قومی ایجنڈے پر کیا چیزیں ہونی چاہیے, قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے آج پاکستان کو. کوئی ایک جماعت پاکستان کے جملہ مسائل کا حل نہیں ہے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو کسی ایک قومی ایجنڈے پر متفق ہونا چاہیے تاکہ حکومت کسی کی ہو, اپوزیشن میں کوئی جماعت ہو, اس ایجنڈے کو ساری جماعتیں مل کے ٹو کریں. لوگوں کو بھی ایک اطمینان ملے گا. اور جو سیاست سے بیزاری نظر آتی ہے, لوگ تنگ ہیں, کسی سیاسی رہنما پر ان کا وہ اعتماد اب نہیں رہا, تو ان کے اعتماد کو بھی قائم و دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قومی ایجنڈے پر سب اتفاق کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% میں جو ہے وہ صحیح ہوں اور دوسرے 100% غلط ہے. کہیں نہ کہیں ہم سب غلط بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم صحیح ہیں, تو ہمیں آپس گنجائش پیدا کرنی چاہیے بات چیت. اچھا, قومی مکالمے کی آپ نے بات کی, میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج دہشت گردی کی صورت سر اٹھا رہا ہے, اور اس میں ان کی آباد کاری اور سارے معاملات, اس کے کردار, آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف جا رہا ہوں. کون سی حکومت تھی اور باقی چائے پینے والے کون تھے جنہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن خیر کیا ہی ٹھیک ہوا. اب پچھلے دنوں قومی سلامتی کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا, لیکن اپوزیشن نہیں آئی. یعنی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دہشت گردی میرا بھی مسئلہ ہے, آپ کا بھی مسئلہ ہے, پیپلز پارٹی کا بھی مسئلہ ہے, سب لوگوں کا مسئلہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں بغیر نام لیے تیار ہیں قومی مکالمے, یعنی دہشت گردی جیسے ایشو پر بھی اگر نہیں بیٹھتے تو کنالز کے معاملے پہ ہم قومی مکالمہ کر سکتے ہیں؟ ہم میں اتنا اسٹیمنا ہے, اتنی برداشت ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم واقعی میں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں سیاسی جماعتیں کہ ہم لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں, ہمارے اندر احساس ہے لوگوں کی تکلیف کا, احساس ذمہ داری ہے, اور ملک کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں. آج ہم جن مسائل کا شکار ہو کے ایک جمود کا شکار ہے نا, اس جمود کو توڑنا چاہتے ہیں. اسٹیٹس کو توڑ کے ہم بہت تیزی سے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں, اور پوری عالمی معیشت میں گلوبل ولیج ہے نا پوری دنیا, اس میں اپنا جائز حصہ لینا چاہتے ہیں.
تو میرے خیال میں اب ہمیں اسٹیٹس مین بننا ہوگا، صرف لیڈر بن کے کام نہیں کر سکتے. اب ہمیں اس سے جو ہے وہ وی ول ہیو ٹو رائز ابو دی اوکیجن جسے کہتے ہیں نا، ساری مصلحتوں سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا. اور یہ صرف میری سیاست کو نہیں بچانا، مجھے پاکستان کو بچانا ہے، ملکی استحکام کے لیے کام کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں، سر اٹھا کر چلنے کا حق دیں. مطلب ہے کہ ان سے جینے کا حق کیوں چھینتے ہم. تو میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا اب سول سرچنگ کرنی چاہیے سیاسی اکابرین کو، لیڈرشپ کو. اور اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. کوئی ایک جماعت ملک کے 25 کروڑ عوام کے اعتماد کو کمانڈ نہیں کرتی. ملک سیاسی طور پر منقسم ہے، پھر اس کے نیچے صوبائی تقسیم ہے، لسانی تقسیم ہے، پھر مسلکی تقسیم آ جاتی ہے. اسپلٹ پاکستان ہے 25 کروڑ لوگوں کا. میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اچھا، آپ نے شروع میں بات کی کہ ایک پیج پر ہیں وزیر اعظم صاحب اور اسٹیبلشمنٹ، اور ظاہر ہے اس کے ثمرات اور اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ ظاہر ہے بڑے تجربے کار سیاستدان ہیں اور کئی اونچ نیچ کے مراحل سے آپ گزرے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بنیادی طور پر ایک میرا خدشہ ہے کہ یہ سسٹم یوں ہی چلے گا؟ پہلا اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا یہ کہ کیا یہ سسٹم یا یہ پیج اس لیے سیکیور ہو گیا کہ سب کو پتہ ہے کہ تمہارے 3 میرے 5 تمہارے بھی 5 ہو جائیں گے؟ یہ والی ایک سیکیورٹی جو آئی ہے، اس نے بھی کردار ادا کیا ہے کہ میری بجلی سستی ہو رہی ہے، یا مجھے کراچی کے شہری کو جو ہے وہ اضافی پانی ملنے جا رہا ہے. یعنی جو لوز اینڈز تھے وہ پکڑ لیے گئے، سنبھال لیے گئے. تو اب سب جو ہے وہ ایک مطلب کیا اطمینان سے اپنا اپنا کام کی طرف فوکس ہو گئی. یہ بھی ایک وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پہلے زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ ابھی بھی کسی حد تک ہے کہ مین لیڈرشپ کے گرد جو ہے وہ سیاست ہماری ریوالو کرتی ہے، اور اس میں ڈیلیوری اور پرفارمنس نہیں آتی، یعنی آئیڈیالوجی یا نظریہ جسے کہنا چاہیے. لیکن پھر اکثر جماعتیں جہاں لیڈرشپ کرائسس آ جاتا ہے کسی وجہ سے بھی، اور کوئی ایک متفقہ لیڈرشپ نہ ہو، تو پھر پرفارمنس اور ڈیلیوری بہت ضروری ہے. تو لوگ پرفارمنس کو بھی اب دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں پی ایم ایل این کے یہاں اگر یہ ریئلائزیشن ہے کہ ان کے یہاں بھی لیڈرشپ کا ٹرانزیشن ہونا ہے، انہیں بھی اپنی نیکسٹ جنریشن میں کوئی لیڈرشپ ڈھونڈنی ہے. ایم کیو ایم میں خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق ستار بھائی کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ ہم تینوں میں یہ لڑائی نہیں ہے کہ ہم میں بڑا کون ہے. ایک کلیکٹیو لیڈرشپ ہے، لیکن ہمارے بعد کون ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں اسے بھی تو تلاش کرنا ہے. ہمارا بڑا چیلنج تو وہ ہے. تو کیا 35 سال سے جو کم عمر کے لوگ ہیں، کیا ان کو آگے نہ لایا جائے، اور کوئی اپنا ایک ایسا ایجنڈا جو ہے وہ انفولڈ کیا جائے، لوگوں کے سامنے لایا جائے جو ہمیں اگلی صدی میں لے جائے، اور جس میں لیڈرشپ بھی آپ کے یہاں سے نئے لوگ آئیں، فریش بلڈ آئے، اور آپ کا ایجنڈا بھی اتنا پریسائز ہو اور ڈویبل ہو، اور کیسے حل ہونا ہے یہ آپ کے پاس ساری چیزیں معلوم ہوں، تو لوگوں کا اعتماد آپ پہ بڑھے گا. میرے خیال میں اگر اب ہمیں پاکستان کی سیاست میں سروائیو کرنا ہے تو 2 چیزوں کو خیال رکھنا ہوگا کہ پرفارمنس کیا دینی ہم نے، وہ کیا اور نئے لیڈرشپ ہم ڈالیں، آلٹرنیٹ کیا، پرفارمنس اینڈ آلٹرنیٹ. اچھا، ابھی تو اس لیے یہ والے اقدام جو پی ایم ایل این کو، ایم کیو ایم پاکستان کو بہت بوسٹ دیں گے. اور چونکہ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے ہمارے ساتھ، لیکن کچھ چیزوں پہ جو اختلاف ہے اسے بھی ہمیں جتنا جلدی، نہروں پہ ہے یا کسی مسئلے پہ، اس میں بھی جلدی سے ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اچھا، ابھی آپ نے باتوں باتوں میں ایک بات کہہ دی، اور میں کیونکہ خود بھی کراچی کا ہوں تو ایک عجیب سی ایک آواز گونجی، جو ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کے کسی گیدرنگ میں کسی نے وہ نعرہ لگانے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے بولا بھائی کئی سالوں کی محنت ضائع کر دو گے. آپ نے بولا سیاسی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے ہمارے بعد کون ہوگا. وہ ایک نعرہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسے ہی یاد آتی ہے کوئی ایسی چیز کہ اگر ہوتا تو بہتر ہوتا، یا اب جو ہے بہترین ہے؟ لندن کی بات کر رہا ہوں. ہاں، نہیں دیکھیں نا، پہلی بات تو کسی بھی تحریک، نظریے یا جماعت کا ایک بانی ہوتا ہے. اچھا، ظاہر اس سے اس کی وہ بانی شپ تو آپ کوئی بھی نہیں چھین سکتا، وہ ٹائٹل تو ہے ہی. چاہے اس سے آپ پوری جماعت کو الگ کر دیں، جو کہ ہم نے 23 اگست کو کیا، اور اس کی جو ریزن تھی، وجہ تھی، بہت واضح تھی، معقول تھی، اور اس لیے کسی کو شائبہ نہیں ہوا کہ اس موقع پہ ہی الگ ہونا بنتا تھا. ریاست، آئین اور پاکستان، ملک کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور اس کے خلاف کوئی بات کہے گی تو اس سے الگ ہو جانا،
اور پھر لٹرلی، پریکٹیکلی، ورچولی، ہر لحاظ سے، فیکچولی، آئیڈیالوجیکلی پھر سب الگ ہو گئے. اچھا، اب یہ میموری کو تھوڑی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، وہ آپشن تھوڑی آپ کے پاس ہے. بالکل. تو میموری تو ہے بھائی. عید میں آپ جب وہاں جنا گراؤنڈ میں نماز پڑھ کے جاتے تھے 90 پر، تو سب کو عید ملتی تھی اور پہلی گفتگو انہیں کے ساتھ ہوتی تھی. اچھا. وہ عید مبارکباد دیتے تھے، آپ ان کو دیتے تھے. تو یہ وہ چیزیں جو نیچرلی ایک انسان کے ساتھ. اچھا، پھر اتنے اچھے کام کے ایک مڈل کلاس، پڑھا لکھا، سیاسی عمل قائم کیا مڈل کلاس کا شہروں سے، جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کی سیاست کو یہ ماڈل سوٹ کرتا ہے ساری جو اسٹیٹس کو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. ورنہ یا تو وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، یا سرمایہ دار ہیں، اور ان کے گروہی، جماعتی، ذاتی مفادات ہیں، اور اس میں پھر پاکستان آگے نہیں بڑھتا اور نظریاتی سیاست ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے اس ماڈل کو نیشنل لیول پہ لے جانے کی ضرورت تھی، لیکن اس سے پہلے ہی بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی جس کے نتیجے میں سب نے سفر کیا. اچھا، اس میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک الزام لگتا ہے، اور خیر اس کو کئی لوگوں نے ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور کئی جگہوں پر اس کو کیا، بتایا، سمجھایا، دکھایا، آپٹکس کے ذریعے بھی اور بیانیے کے ذریعے بھی، کہ ہتھیار اٹھائے، مارا پیٹا، اس شہر میں قتل و غارت گری، اور ذمہ دار ایک شخص اور اس کی جماعت یہاں پر کراچی میں موجود کارکنان اور لوگ تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم، جس کا ابھی آپ نے تعارف دیا کہ ایک مڈل کلاس، عوامی مسائل، ایم کیو ایم جس کی فلائٹ یوں تھی، اس کے پاس بیچ میں یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ اور جو غلطی اس نے اس وقت کی اب وہ نہیں کر، ٹھیک ہے اب ہتھیار نہیں ہے، ویپنائزیشن کا تو خیر خاتمہ ہو گیا اور جو بھی معاملات ہیں، ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان راستوں پر، کہ جن راستوں کے ذریعے آپ پہلے وہ ہتھیار اٹھانے پر یا وہ لسانی کارڈ کھیلنے پر مجبور ہو گئے تھے، اب ان راستوں پر آپ دوبارہ نہیں جائیں گے، وہ جو راستہ دکھاتے ہیں ان کی طرف بھی نہیں جائیں گے؟ ایسا کچھ آپ کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے؟ میرے خیال میں اس پہ تو ہم بہت فرم ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار وائلنس، فار ملیٹنسی، فار کرائمس اینڈ فار ٹیررزم. تو یعنی جب ان ساری باتوں کے لیے ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں زیرو ٹالرنس ہے، تو پھر پالیسی میں تو اس کی کہیں گنجائش نہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی اس کے باوجود بھی خلاف ورزی کر کے اس رستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا راستہ پارٹی سے الگ ہوگا. پارٹی کا راستہ گورنر صاحب کیوں کہتے ہیں کہ یہ ڈمپر والے اگر باز نہیں آئیں گے اور ان کی بدماشی اگر ختم نہیں ہوگی تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے، ہمیں بدماشی نکالنی آتی ہے؟ اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارا اسٹائل یہ نہیں تھا، ہمارا اسٹائل وہ تھا، جو جس طرف اشارہ کر رہے تھے. تو کہیں نہ کہیں یاد آتی ہے سب کو، اور سب وہ سنہری دور شاید یاد کرتے ہوں کہ آواز آئی، پورا شہر بند ہو گیا، ٹرک، ڈمپر، چائے کے ہوٹل بند ہو گئے، یاد تو آتی ہے. دیکھیں، ایک زمانہ ایسا تھا جب ہماری فالوئنگ بہت نیچرل تھی، بالکل شروع میں. اچھا لگا مجھے یہ بہت نیچرل والا. ٹھیک ہے، نیچرل تھی نا، آئیڈیولوجیکل کنیکٹ تھا، اور کہیں کوئی پولوشن نہیں تھا، کوئی آلودگی نہیں تھی، کرپشن نہیں تھی، کسی قسم کی ہرس اور لالچ نہیں تھی، اور پی ایچ ڈی، ایم فل، ماسٹرز، اس قسم کے تو ہمارے ٹاؤن انچارجز ہوتے تھے. بالکل ہے نا. تو اس وقت کی جو اگر ہڑتال ہے، کوئی احتجاج ہے، وہ پیور آئیڈیولوجیکل، نظریاتی اور سیاسی ہوتے تھے، اور اس میں پھر آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ جب غلطیاں ہم نے شروع کی ہوئیں، دانستہ نادانستہ، اور ان کو ریئلائز نہیں کیا گیا، اور لوگوں کی جو سمپتھی اور کنیکٹ تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، اس کو بھی ریئلائز نہیں کیا. اور پھر اگر کوئی طاقت کے ذریعے سے اگر کہیں ہمارا روب ہے، دبدبہ ہے، ہم نے اس پہ زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا، تو پھر انتخابات میں بھی پھر ہم نے ان چیزوں پہ ڈپینڈ کیا. پھر ظاہر ہے کہ جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان پہ ڈپینڈ کیا پارٹی نے ایز سچ. اور ظاہر ہے کہ وہ پھر مطلب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی سیاست بھی چلتی ہے. تو میرے خیال میں پارٹی کے اندر اس پہ بہت زیادہ تذبذب تھا، پریشانی تھی بہت سارے لوگوں کو، اور لوگ خوش نہیں تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم دوبارہ 86 والی ایم کیو ایم بنائیں، جس کا قطعی مقصد یہ نہیں تھا کہ معیشت کو ایک طرف رکھ کے ہم صرف ہڑتالیں کریں. ہاں، پرامن احتجاج ضرور کریں، وہ ہمارا جمہوریہ کہ ایشو بیسڈ کریں. تو اس لیے بات اگر کی ہے میرے ان دو بھائیوں نے جن کا حوالہ دیا، میرے خیال میں وہ جب 86 کی بات کرتے ہیں
تو 86 میں وہ ہم اتنے نظریاتی طور پہ بہت اسٹرانگ تھے. اچھا، وہ اس بدماشی کی بات، آئیڈیولوجیکل بدماشی کی بات کر رہے ہیں. اس میں قطعی و قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم نے، ہاں ہماری اتنی عوامی طاقت ہو کہ ہم سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور ہمارا کمیونیکیشن سسٹم اتنا بہتر اور اتنا لوگوں میں اتنا کنیکٹڈ ہو کہ ہم 1 گھنٹے میں 10,000 لوگ جمع کر لیں، یا شہر بند کروا دیں، یا شہر بند کروا دیں، یا پھر شہر بند کروائیں. لیکن یہ کہ اپیل کر کے لوگوں کو راضی کر کے ان کے مفاد کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کاروبار کو، دکانوں کو بس بند کرانا شروع کر دیں. نہیں، وہ اپیل ہو تو لوگ کہیں کہ یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے، ورنہ بیکار ہے. مطلب اور ابھی بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈمپر کنٹینر یا جو کچھ بھی، اس پہ تو میں آگے چل کے فاروق بھائی تفصیل سے بات کروں ڈمپر کنٹینر پہ. میں اصل میں ذرا تھوڑا سا اس باب کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی اور انیس قائم خانی صاحب سے بھی اور باقی کچھ لوگوں سے بھی آف دی ریکارڈ گپ شپ میں یہ پوچھا تھا کہ خاص طور پر ان کا تو پی ایس پی والا جب چیپٹر تھا وہ چلے گئے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کا لندن سے بھی اور کراچی سے بھی، کہ واٹ واز دا مومنٹ جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہو کہ یہ ایم کیو ایم یا یہ ہمارے قائد لیڈر ان کے ساتھ یا اس نظریے کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. آج آپ سے آن کیمپ پوچھ لیتا ہوں اگر آپ بتانا چاہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے لیے کہ وہ کون سا لمحہ تھا 22 اگست 2016 نہیں، اس سے پہلے، جب آپ نے اندر ہی وہ کمزور ترین درجے پر آپ نے یہ تہیہ کیا ہو کہ یہ وہ نہیں رہا اور میں اب اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اعلان نہ کیا ہو لیکن ظاہر ہے بندہ اپنے حلقے میں، دوستوں میں، گھر پہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. وہ آپ کے لیے وہ ایسا کون سا واقعہ ہے، لمحہ تھا کہ آپ نے بولا یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے اب؟ میرے خیال میں اگر میں اس کو کوالیفائی کروں باقاعدہ، تو مجھے لگتا ہے کہ 2010 میں جو ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کا لنڈن میں قتل ہوا تھا، اور بعد ازاں جو میری اطلاع تھی اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں ایم کیو ایم کے بانی کا اس طرح سے براہ راست وہ نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہیں جو از خود بہت سارے کام کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ بانی کسی کے ساتھ ناخوش ہیں اور اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، پریشانی کا باعث بنے، تو وہ از خود ایسی کسی کارروائی پہ چلے جائیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ اس طرح کا کوئی عمل ہوا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے نہ وہ لندن کی عدالت میں اس طرح وہ مقدمہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا، نہ پاکستان میں اب تک پہنچا ہے. تو اس لیے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاتا کہ اس کے محرکات کیا تھے، لیکن ایک گمان یہ ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی کوئی چیز کی ہوگی، جو مجھے لگتا ہے. اس باب کا ایک اور حصہ بلدیہ فیکٹری، تو مجھے لگتا ہے کہ 2010 بلدیہ فیکٹری میں مجھے نہیں لگتا ثابت نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنا شفاق کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اتنی ساری جانوں کو ان کی زندگیوں سے کھیل جائے، اور جو ہے وہ وہاں پر دانستہ طور پر جو ہے ایسی کوئی واردات، یہ جو میرا دل نہیں مانتا. یہ جو ایمبولینس نیٹ ورک تھا یا دیگر اس طرح کی چیریٹیبل، ایک ہمارے یہاں کور بھی چلتا ہے یہ، خیر اب تو فیٹف کے بعد بہت معاملات درست ہو گئے، اس کے ذریعے، اور یہ جو بھتے والا کلچر تھا اس کے ذریعے پیسے لندن نہیں جاتے. آپ مطلب آپ کی دانست میں، آپ کی معلومات کے مطابق پیسے لندن نہیں جاتے، اور اگر جاتے تھے لندن تو کس چینل سے جاتے تھے؟ دیکھیں سورس آف انکم کیا تھا؟ دیکھیں بہت سارے پیسے تو ہر ایم این اے، ایم پی اے، رابطہ کمیٹی ہے، کوئی بھی لندن جاتا تھا وہ از خود کچھ پیسے اپنی طرف سے جا کے بھی ڈونیٹ کرتا تھا، اور اس کی باقاعدہ رسیدیں وہاں سے لی گئی تھیں. اسی لیے جو منی لانڈرنگ کا کیس لنڈن میں چلا، رسید تو فاروق بھائی قربانی پہ جب کھال لے کے جاتے تھے لڑکے یونٹ کے، بھلے وہ آپ دیں نا، رسید دے کے جاتے تھے. ایک بات تھی پکی آپ کی، دیکھیں اس رسید میں اور پارٹی کے اندر ہی جو رسید لی جاتی تھی اس میں فرق ہوگا. یہ تو عام آدمی سے لی جاتی تھی کھال اور اس کو رسید دی جاتی تھی، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں پارٹی کے اندر باقاعدہ رجسٹر پہ انٹری ہوتی تھی، ایک رسید دی جاتی تھی، اور وہی رسیدیں اور وہی رجسٹر پھر کام آیا. منی لانڈرنگ کا جو کیس ہوا تھا کہ جتنے پیسے برآمد ہوئے تھے ایک ریڈ میں مرکزی آفس پر، تو ان ساروں کا حساب کتاب جو ہے وہ رجسٹر سے نکلا، وہاں رجسٹر سے نکل آیا، تو وہ بچت ہو گئی. تو اس لیے کوئی ایسا کیس اب تک لندن میں بھی ثابت نہیں ہوا ہے، ڈیفیمیشن کا ہو یا منی لانڈرنگ کا ہو. اچھا اب دیکھیں اس میں دو حکومتوں کا بھی تو فرق ہے نا، ان کے اپنے مفادات بھی تو ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی زمین پر ہونے والی کوئی ایسی بات وہ نہ چاہتے ہیں اس کا ایکسپوجر ہو. ہاں، وہ در پردہ قومی سلامتی کے معاملات، ان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہو، ہے نا. اور پھر
خارجی تعلقات ہوتے ہیں برطانیہ کے، پاکستان سے بھی ہیں اور پھر انڈیا سے بھی ہیں، تو بہت ساری باتیں اس میں بیچ میں کہیں گم ہو اس کی جاتی پرائم ہیں۔ ایگزامپل آپ کو ملک ریاض والے کیس میں ملتی ہے کہ کیسے رابطہ کر کے معاملات کو سیٹل کیا دو حکومت، ملک ریاض والے کیس میں، وہ جو 190 ملین والا۔ خیر، اب میں ایک سوال کرتا ہوں اور پھر اس باب کو بند کرتے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ کمپیریزن ہوتا ہے، کیونکہ ایک آپ سنتے ہوں گے ہمارے ہاں بانی ایم کے ایم کے لیے، الطاف حسین کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کلٹ فالوئنگ تھی، یعنی میں سوال پورا کرتا ہوں پھر آپ اس پہ تبصرہ کیجیے گا۔ کلٹ فالوئنگ تھی یعنی لوگ اندھی تقلید کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ آج کل ایک اور شخص کے لیے بھی کہا جاتا ہے، عمران خان۔ اب جب دونوں کے فالوورز قدرے مشترک ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کہا ہے کہ بیٹھے رہو اور سنتے رہو، اور بھائی کی تقریر اگر لوپ پہ لگی ہوئی ہے، لوگ سن رہے ہیں، بول نہیں سکتے، پوچھ نہیں سکتے۔ ادھر بھی بھائی جو تھے وہ ایک ہی تقریر ہر بار کرتے تھے، کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا، غلط کر رہے ہیں تو بھی بھائی بلے بلے، صحیح کر رہے ہیں تو بھی بلے بلے۔ آپ کیونکہ آپ بھائی کے تو بہت قریب رہے الطاف حسین صاحب کے، میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کا مخاطب کرنے کا طریقہ کار تھا، اور آپ نے عمران خان صاحب کو بھی دیکھا، آپ ایک منجھے ہوئے سیاسی ورکر ہیں، دونوں میں کیا مشترک ہے؟ مشکل سوال ہوگا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ بتائیں گے مجھے۔ دیکھیں، میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ ایک متفقہ لیڈر ہونا چاہیے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس کی آئیڈیالوجی، اس کا ویژن بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر ذمہ داری بھی اسی قدر ہے کہ وہ اس کو کیسے کیری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ذمہ داری آپ نے کیری نہیں کی تو وہ کلٹ آپ کا واقعی میں وہ کلٹ بن جاتا ہے جس کو پھر اندھی تقلید کا نام دیا جاتا ہے، اور لوگ پھر کرتے ہیں، بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں آپ کے، جو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ آپ کا لیڈر کوئی غلط چیز کر رہا ہے، اور اس کے 100 گناہ بھی اور 100 غلطیاں بھی پھر ان کے فالوورز کی طرف سے جو ہوتی ہے وہ نظر انداز ہوتی ہیں، اگنورڈ ہوتی ہیں، یا وہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک راستے کا تعین کیا ہے اس فاؤنڈنگ لیڈر نے یا فاؤنڈر لیڈر نے، لہٰذا انسان غلطی ہو گئی ہے، چانس دینا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چلتا ہے، اس کو پھر آپ بلائنڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یار یہ ہو گئی ہے، لیکن اب آپ بتائیں کہ ہماری نظریہ، ہمارا راستہ تو وہی ہے۔ میرے خیال میں اسی لیے مختلف اوقات میں مختلف لوگ پارٹی چھوڑتے رہے، اور میں نے پارٹی کو کب چھوڑا یا لنڈن کو کب چھوڑا، وہ میں نے اپنی نظر میں مناسب سمجھا کہ اب وقت آ گیا کہ چھوڑیں۔ مصطفیٰ کمال اور انیس بھائی نے اپنے مارچ میں مناسب وقت پہ تھا، چھوڑا، 2016 مارچ میں، اور ہم نے 2016 اگست میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پائنیئر ہیں، ہم نے پہلے وہ کیا، تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو پوری پارٹی لے لی ان سے اور ان کو پارٹی سے ہٹا دیا، تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا زیادہ بڑا کام تھا۔ تو یہ ہمارے ان کے درمیان بھی ایک بحث ہے۔ اچھا، ہم ظاہر ہے کیونکہ بہت سارے لوگ تو بلائنڈ فالوئنگ میں کوئی وہ نہیں ہے کلٹ، لیکن اس کلٹ میں جو لیڈر ہے پھر اس کی ذمہ داری، میچیورٹی، کیونکہ آپ اس کی اسٹیٹسمین شپ، پھر وہ غلطیوں کا امکان اس کے پاس کم ہوتا ہے، آپ اور وہ بھنڈ نہیں مار سکتا، بلنڈر نہیں کر سکتا۔ یہ ہے آپ کیونکہ ظاہر ہے ماشاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر اور توفیق عطا کی ہے کہ آپ معاملات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک ہاں نہیں میں جواب دیجیے گا فاروق بھائی۔ بہت مشکل ہے ہاں نہیں میں جواب دینا کسی بات کا۔ ہے دونوں میں کچھ مشترکات یا نہیں ہے؟ 100% ہے نا۔ اور کیا یہ والے صاحب جو ابھی اقتدار سے گئے اور اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، یہ اسی راستے پر ہیں جس پر وہ لندن والے تھے؟ کم و بیش اسی طرح بند دروازے، بند گلی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہ صرف بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اس پہ تو کوئی میں تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں نا ان کا نیریٹو بھی، اب یہ جو جن کی بات آپ کر رہے ہیں ان کا یہ پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم نام لے سکتے ہیں۔ ہاں لے سکتے ہیں نا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کا نیریٹو بھی ان قوم پرستوں کے نیریٹو سے کافی قریب آ گیا ہے، جو کہ وہ قوم پرست ہے جو پاکستان کے فولڈ سے کافی باہر چلے گئے، دور چلے گئے۔ اگر مہران بلوچ کی تقریر آفیشیل آئی ڈی سے چلے گی پی ٹی آئی کے، تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اگر یہی کچھ سندھو دیش یا جی ایس ان کے ماننے والوں کی چیزیں اگر ایم کیو ایم کے اس سے چلتی تو کیا ہوتا؟ بالکل۔ تو میرے خیال میں یہ پورے ملک کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنی انا، اپنی ضد یا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے
ملک کو، قومی یکجہتی، حمیت کو، قومی ملکی استحکام کو اور بقا اور سلامتی کو کم از کم داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. ایک ذاتی سوال، پھر میں کراچی ڈمپر اور ٹریفک حادثات پہ آنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک بڑا ہی دردناک پہلو ہے. آپ نے 2010 کا اپنا بتایا کہ آپ نے ڈسکنیکٹ ایک اختیار کر لیا تھا، مطلب بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا تھا، ڈسٹرب ہو گئے تھے کیونکہ میرے کلاس فیلو بھی تھے عمران فاروق بھائی. ظاہر ہے، اور آپ کا اور ان کا سفر بھی کم و بیش ساتھ تھا. ایک انسان ہے نا، اس کی ایک جرنی ہے، وہ کراچی شہر کا میئر بھی رہا، اس نے بھائی کی طرف سے آنے والی جو نوازشات تھیں اور میرٹ پر تھیں اس پر پرفارم بھی کیا اور اپنا راستہ بنایا اور وہ ٹاپ رینکس تک پہنچا بھی اور اپنے آپ کو ثابت کیا. اس فاروق ستار کا دل، سیاسی دل، ظاہر ہے ویسے تو آپ کا جو دل ہے وہ کئی بار لگا بھی ہوگا، ٹوٹا بھی ہوگا، سیاسی دل فاروق ستار کا کب ٹوٹا؟ مطلب کیا کوئی ایسا دن آیا، یا اگر میں کہوں کہ وہ دن کہ جس دن 90 کے باہر ورکرز نے، وہ ورکرز جو بچوں کی طرح ہوں گے، انہوں نے گھیراؤ کیا اور وہاں جو بھی معاملات ہوئے، اس دن فاروق ستار ٹوٹے یا کوئی اور دن تھا؟ 19 مئی تھا وہ، 19 مئی، اور الیکشن کو ہوئے کوئی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا. میرے خیال میں ایسے مواقع تو کئی آئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان میں ایم کیو ایم جیسا ماڈل بنا نہیں ہے، جتنی کلیئرٹی نظریاتی طور پر رہی، جس طرح ہم نے ایشوز کو ٹیک اپ کیا اور کہیں کہیں ڈیلیور بھی کیا، تو میں سمجھتا ہوں. اور ایک 28 سال کی عمر میں کسی کو میئر بنا دینا، پھر مصطفیٰ کمال بھائی کو 33 سال کی عمر میں میئر بنا دینا، پھر 36 سال کی عمر میں عشرت العباد کو گورنر بنا دینا، تو یہ وہ کام تھے جو اس سے پہلے شاید نہیں ہوئے تھے. تو اس بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دل ٹوٹنے کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اسی میں سے راستہ نکالنا ہے، اور کوئی موقع آگے آئے گا جب شاید ہم زیادہ جو اپنی طرز سیاست ہے جو ہم نے سیکھی ایم کیو ایم سے، شاید ایم کیو ایم بھی اس سے ہٹ گئی ہو اس پہ واپس، اور ایم کیو ایم کے بانی کی بھی اس میں غلطیاں شامل ہوں، اور انہوں نے بھی اسے ان غلطیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وقت کے دھارے میں اسے بہنے دیا. تو میرے خیال میں میری یہ امید تھی، دل ٹوٹتے رہے، اس پہ کئی مرتبہ ٹوٹا میرا دل، کئی مرتبہ مایوس، لیکن میں پارٹی کو چھوڑ کے جانے کا روادار نہیں تھا، میں اتنا مضبوط تھا. مثلاً اگر جنرل امجد جو تھے، ان کے نیب کا جو آیا تھا یہ سلسلہ، مشرف صاحب کے ساتھ، ایک طرف ہم مشرف صاحب کے الائی بننے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، دوسری طرف کیسز بھی تھے، چلے بھی دوسری تھے. طرف سب سے اگر ایم کیو ایم میں کسی پر مقدمہ بنا، اکاؤنٹیبلٹی کا مجھ پہ بنا، اور زبردستی کی مجھے سزا بھی دے دی گئی، لیکن میں پہلا نیب کا وہ تھا شکار جو کہ پنجاب ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے دونوں سے بیک وقت باعزت بری ہو کے آیا، کوئی پلی بارگین نہیں تھی. تو الحمدللہ مجھے کنوکشن تھا، لیکن میری پارٹی شاید ان 2 سالوں میں اس طرح میرے ساتھ نہیں کھڑی تھی، اور بانی بھی شاید اس طرح میری طرف متوجہ نہیں تھے. تب بھی دل ٹوٹا؟ ہاں تب بھی دل ٹوٹا. اچھا، دوسری اس کے بعد جب میں اس قید و بند سے چھوٹ کر آیا 2-2.5 سال کے بعد، تو انتخابات آئے، تو ان انتخابات میں بھی مجھے بالکل مائنس کر دیا گیا اور مجھے رابطہ کمیٹی سے بھی ہٹا دیا گیا تھا. ایسے موقعوں پہ میرے بہت سارے ساتھی ملک چھوڑ کر چلے جاتے تھے، پارٹی چھوڑ کے چلے، میں نہیں گیا، اور رابطہ کمیٹی بیٹھتی تھی اسٹیج پہ اور میں کارکنوں کے ساتھ نیچے بیٹھتا تھا. میرا وہ عمل. تو پھر یہ کامران ٹیسوری والے معاملے پہ آپ گھر کیوں چلے گئے تھے؟ کہاں؟ جب کامران ٹیسوری والا معاملہ ہوا، آپ نے نامزدگی کی سینٹ کے لیے اور پھر وہ ایک انٹرنلی ایک مسئلہ بنا، تب آپ پھر سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر میں کیوں اکیلے ہو کر بیٹھ گئے تھے؟ کنارہ کیوں اختیار کر لی جب اتنے برے وقت دیکھ لیے؟ تو ایک کامران ٹیسوری کے لیے یا ایک سینیٹرشپ کے لیے اتنی لڑائی کیا ہو گئی کہ فاروق ستار رابطہ کمیٹی چھوڑ، مرکز چھوڑ، گھر جا کے بیٹھ گئے؟ اور آپ کے ساتھ اس ٹائم پریس کانفرنس کرنے والا آپ کے 2-4 لوگوں کے علاوہ والدہ ہوتی تھی، یا آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہوتی تھیں، اور کوئی نہیں ہوتا تھا پارٹی سے؟ اتنا برا وقت؟ دیکھیں، اتنے سالوں کی سیاست کے بعد کوئی ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ جہاں آپ کو یہ اس قسم کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور میرا کنوکشن تھا کہ ابھی میں نے کامران ٹیسوری بھائی میں جو اسپارک، پیشن، وہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں جو میں نے دیکھا تھا. اچھا، دیکھیں، وہ سونے کا کام کرتے ہیں نا، جی، وہ ویسے جوہری ہیں اصل پیشے کے لیے، جوہری، ہاں جی، لیکن میں مردم شناسی میں میری جوہر شناسی ہے
کہ میں نے ایک جوہری کے طور پر ان کے اندر یہ اسپارک اور پیشن دیکھا تھا، اور میں نے گارنٹی دی تھی پارٹی کو کہ اگر آپ سینیٹر بنائیں گے تو یہ پارٹی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوں گے، اور پارٹی نیکسٹ لیول پہ جائے گی، اور پارٹی کئی چیزوں سے باہر آ جائے گی. لیکن اس وقت کہا گیا میں دوستی نبھا رہا ہوں، اور کہا کہ بھئی کون سے سرخاب کے پر ہے اس میں. کئی لوگوں نے کہا اچھا میں اسٹینڈ نہیں لیتا، لیکن میری پارٹی کے اندر ہی میرے ایک ساتھی نے مجھے آفر کر دی کہ آپ میری جگہ کامران بھائی کو سینیٹر بنا دیں، کیونکہ پارٹی نے 4 لوگوں کا انتخاب کیا تھا، کامران بھائی 5ویں نمبر پہ تھے اور سینیٹر نہیں بن سکتے تھے، اور میری یہ تھا کہ انہیں بھی بننا چاہیے. اور میں نے یہ ضد اس لیے کی تھی کہ مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا ٹھیک ہے میں اسٹیپ بیک کرتا ہوں، ہاں اسٹیپ بیک کرتا ہوں، آپ ان کو کر لیں. تو میں نے اس لیے اسٹینڈ لے لیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جنہوں نے کہا تھا وہ آگے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں. اس کا مطلب میرے ساتھ دھوکا ہوا. تو پھر دل خراب ہوتا ہے. پھر جب آدمی ایک فیصلہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی جو منظور ہو. میرا یہ ایمان تھا کہ ایک دن مجھے پارٹی میں واپس جانا ہے. میں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی، پی ایس پی میں نے نہیں بنائی تھی، ایک گروپ بنا کے ایک گروپ بنا کے کھڑا ہو گیا، ایک پریشر. اور عوام کے ساتھ میں نے اتنا رابطہ رکھا اس دوران جو شاید میرے ایم کیو ایم کے باقی بھائیوں کا نہیں. آپ ذرا تھوڑا فلاحی کاموں کی طرف زیادہ فلاحی کاموں میں، لوگوں کی سوشلائزنگ میں، یوتھ کے ساتھ میں نے جتنا کنیکٹ کیا. ابھی گروپ بندی ہے؟ ہاں نہیں میں جواب دیں بس، باقی تو گروپ بندی نہیں، اختلاف ہے کئی چیزوں پر، اختلاف ہے. کیا گورنر کو یہ کہنا چاہیے کہ میں اور ایم کیو ایم کے کارکنان، یعنی گورنر تو مبرہ نہیں ہو گئے ان معاملات سے، وہ ابھی بھی کیوں ایم کیو ایم کو یا ایم کیو ایم کے آفس کو یا اس نظریے کو کیوں پش کرتے ہیں؟ جب ایم کیو ایم میں گورنر صاحب کو لایا گیا تو اس وقت نہ مصطفیٰ کمال بھائی ایم کیو ایم میں تھے، نہ فاروق ستار. میں او آر سی میں تھا، وہ پی ایس میں تھے. کامران ٹیسوری پہلے لائے گئے، جی آگے خالد مغل لے لیے اور انہیں ایلیویٹ کر کے رابطہ کمیٹی کا رکن بنا دیا. اور پھر 6 لوگوں کے نام گئے تھے گورنرشپ کے لیے، کسی ایک کی بھی کلیئرنس نہیں ہوئی. ایک کی ہو گئی نہیں، ان کا 7واں نام تھا، تو ان 6 کے نام کی جگہ پھر ان کا ٹرائی کیا گیا، ان کی کلیئرنس ہو گئی، یہ گورنر بن گئے. خالد ان کی کلیئرنس ہے، آپ لوگوں کی کتنی کلیئرنس ہوئی؟ نہیں مطلب یہ تھا کہ پرائم منسٹر یا کہیں بھی کلیئرنس ہوتی ہے، اگر میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں، میں وہ گئی نا. تو اچھا میرے لیے تو خوش بختی تھی کہ مجھے تو معلوم تھا کہ میرا لگایا ہوا پودا تھا. میں نے کہا کہ دیکھیں، اور مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ مبارکباد مت دیجیے گا. میں نے کہا نہیں میں دوں گا. حالانکہ میں اور کامران بھائی بھی اس وقت پوری طرح سے ایک پیج پر نہیں تھے، وہ پارٹی میں چلے گئے تھے، میں نہیں گیا تھا. لیکن مجھے تھا کہ یار کم از کم میری بات کو اب سینیٹرشپ پہ بات ہو رہی تھی، اب تو گورنر ہی پہ آ گئی، اب گورنر ہی پر آ گئی. تو میں نے کہا کہ سینیٹر تو 100 میں سے ایک ہوتا ہے، گورنر تو کسی صوبے کا ایک ہی ہوتا ہے. تو میری ساری باتیں ہر بار صحیح ثابت ہوئی، اور پارٹی نے بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا، انہیں بنا دیا. یہ 2-3 سوال پھر ہم اس کو سمیٹتے ہیں. اور پھر اسی گورنر نے مرجر کا اہتمام کیا. ہاں جی. اور پھر وہ میرے پاس بھی آئے، مصطفیٰ کمال بھائی کے پاس بھی گئے، اور ایون آفاق احمد کے پاس بھی گئے. کامران ٹیسوری پہ آفاق بھائی کے پاس بھی گئے تھے، اور ان کو بھی کہا یہ موقع آپ آ جائیں. آفاق احمد کا آپ نے ذکر کر دیا، اور اب یہاں سے ہم دوسری ٹرانزیشن لیتے ہیں. ڈمپر ایشو کراچی میں ظاہر ہے اس وقت جو ہیوی ٹریفک کے حادثات ہیں، اور اس پہ ایم کیو ایم بھی ووکل ہے، جماعت اسلامی بھی ووکل ہے، تمام ہی لوگ درد رکھتے ہیں. جو کسی سیاسی ایفیلیشن میں نہیں ہے وہ بھی درد رکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے شہر میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈمپر کا یا ٹریفک حادثات کا جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، یا ایک حادثات تو ہوتے رہے ہیں، ایک ہائپ بھی بن گئی اس وقت میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ، یہ دوبارہ وہ ایک پرانا کارڈ ہے جس کو کھیلتے ہوئے کوئی اپنی واپسی کا یا اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہو؟ سیاست تو نہیں ہو رہی اس ایشو پہ؟ دیکھیں، اگر یہ مسئلہ انتظامیہ جو کہ حکومت کہتی ہے، صوبائی حکومت، تو پھر انتظامیہ کس کے انڈر میں ہے؟ چیف منسٹر کے انڈر. ڈی سی، اے سی سب ان کے انڈر میں، کمشنر سب ان کے انڈر میں. پولیس کس کے انڈر میں ہے؟ پروونشل گورنمنٹ. ٹریفک پولیس کس کے انڈر میں ہے؟ تو پھر کھل کے کہیں کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور یہ انتظامی نااہلی اور ناکامی ہے، اس لیے شاید یہ ہماری نااہلی ہے اس میں کہیں نہ کہیں. ہم ایک کمیشن بناتے ہیں، اور 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں اس کی رپورٹ دیں گے، اور کس کی ہم رسپانسبلٹی فکس کریں گے. اور اس میں کسی کی بھی رسپانسبلٹی فکس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ صوبائی حکومت یہ اقدام نہ کرے تو پھر لامحالہ باقی جماعتوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اسے سیاسی طور پر اٹھانا شروع کرے اور اسے سیاسی مسئلہ بنا دے.
نہیں یہ وہ پرانا کارڈ آپ سمجھ رہے ہیں جو بنیاد تھی. میں سمجھ گیا. وہاں بشرا زیدی کا واقعہ ہوا تھا 85 میں ہوا تھا. آفاق احمد کہیں وہاں تو نہیں جا رہے, آپ کہیں دوبارہ وہاں تو نہیں جا رہے اس طرف کہ اس کارڈ پر دوبارہ سے شہر میں لسانی سیاست ہوگی تو ہمارا ریوائول ہوگا؟ دیکھیں آفاق احمد تو لسانی سیاست پر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں, اور ان کے تو ایک دو بیانات آئے جو بہت ہی کنٹروورشل تھے. میرے پختون بھائیوں کے جو چائے خانے ہیں, چینک کی بیٹھک ہے, ان سب باتوں پر بھی انہوں نے وہ بیان دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی غلطی کی انہوں نے. ادروائز وہ معقول آدمی ہیں, یہ پتہ نہیں کیسے بیان دے دیا. ٹھیک ہے آپ ایک طبقے کی سیاست کریں, لیکن دیکھیں اب ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. کراچی ایک پیور کاسموپولیٹن سٹی ہے. پاکستان کی ہر زبان بولنے والا کراچی میں, ہر علاقے کا پاکستانی یہاں ہے. سندھی, پنجابی, بلوچ, کشمیری, گلگیتی, بلتی, ہزارے وال, پنجابی, یعنی پوٹھاری, سب یہاں پر ہے. تو اب آپ کو کراچی کی پالیٹکس آپ کریں وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ کو سب کو تیرنا ساتھ ہے اور ڈوبنا ساتھ ہے. اور کراچی ایک اتنا اہم شہر ہے پاکستان کی, معاشی شہر رگ ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ منی پاکستان ہے, کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ کراچی کی بقا اور سلامتی سے پاکستان کی بقا سلامتی جڑی ہوئی ہے, اور اگر کراچی کو اس وقت جس حالت میں ہے اسے مزید اگنور کیا گیا تو ملک کی بقا اور سلامتی کو بھی سنگین خطرات لاحق ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی بڑی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوگی, خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد. تو عزت, جان مال, عزت آبرو, ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ آئین میں صوبائی حکومت. آپ نے کہا منی پاکستان ہے, کاسموپولیٹن ہے, تو پھر یہ مقامی غیر مقامی والا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ مطلب اگر منی پاکستان ہے اور پنجاب سے لوگ آ کے رہ رہے ہیں, یا جنوبی پنجاب سے آ کے رہ رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا سے آ کے رہ رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, نوکریاں بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ وارداتیں غیر مقامی کر رہے ہیں, یہ ٹرک ڈرائیور غیر مقامی ہیں؟ تو پھر تو مان لیں منی پاکستان ہے, سب کا آ کے آنے دیں. میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. مقامی اور غیر مقامی کا اگر فرق کرنا ہے تو جنہوں نے میٹرک کراچی سے کیا, ٹھیک ہے, ان کو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مقامی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی, انٹیریئر سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, کے پی کا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کراچی کے شہری جنہوں نے اپنے بچوں کو یہیں پڑھایا اور کم از کم 10-15 سالوں سے وہ کراچی میں مقیم ہے, ان سے آپ مقامی کا ٹائٹل نہیں لے سکتے. اور اب یہاں پر وہ کوٹا سسٹم کو ذرا سا ساتھ لے لیں تو ایک تو 50 سالوں سے یہ کوٹا سسٹم کی جو شیئر ہے وہ ریویو نہیں ہوا, کیونکہ کراچی کی آبادی کو کم سے کم رکھا گیا ہر سینسس میں, اور سندھ کی آبادی کا وہ 32% سے اوپر نہیں جا سکی آبادی. چھپایا گیا, چرایا گیا, لاپتہ کیا گیا, دبایا گیا. پہلی مرتبہ جب ڈیجیٹل یہ مردم شماری ہوئی ایم کیو ایم کے مطالبے پر 5 سال کے اندر 2023 میں, تو ہم نے چور کو بھی پکڑا, چوری کو بھی پکڑ کے دیا, اور اس کی وجہ سے 38 ٹیمیں خصوصی بھیجی گئیں, اور پہلی مرتبہ کراچی کی آبادی 37% ہو گئی, سندھ کا 5% اضافہ ہو. قومی اسمبلی کی 1 سیٹ بڑھی, صوبائی کی 3 سیٹیں بڑھی. تو یہ ایم کیو ایم نے کام کیا, یہ کسی اور کا نہیں. لیکن ایم کیو ایم نے تو صرف سیٹیں لیں, کراچی شہر میں تو کوئی کام نہیں ہوا. یہ لوگ کہتے ہیں سڑکیں اس شہر کی نہیں بنی, ہر حکومت میں آپ رہے, پانی اس شہر کو نہیں ملا, انفراسٹرکچر آخری بار مصطفیٰ کمال کے ٹائم پہ وہ کام ہوا کیونکہ مشرف صاحب موجود تھے. تو آپ نے کیا شہر کے لیے؟ میرے خیال میں مشرف صاحب کے بعد بھی 2008 سے 2013 تک تنظیمی معاملات خراب ہوتے گئے, خراب سے خراب ہوتے چلے گئے, یہ بات درست ہے. اور لندن سے بھی غلطیوں پر غلطیاں ہوتی چلی گئیں, یہ بات بھی درست ہے. لیکن پرفارمنس میں جس حد تک ایم کیو ایم کے پاس وسائل تھے, کراچی میں 2008 سے لے کے 2013 تک بھی سڑکوں کا اتنا برا حال نہیں تھا, نکاسی آپ کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن چونکہ 2008 میں واٹر بورڈ ایم کیو ایم سے حکومت سندھ کے پاس چلا گیا, پیپلز پارٹی کے پاس, اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کے بی سی اے تھی وہ ایس بی سی اے بنا دی گئی صوبائی اس پہ, وہاں سے پھر پورشن مافیا نے سر اٹھایا, یعنی نئے مافیاز آنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد سے جو یہ تو ایم کیو ایم کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اور ہاں ایم کیو ایم کی غلطی ہے کہ اس نے وسیم اختر بھائی کی میئر شپ کو 4 سال مکمل ہونے دیا. 2 سال کے بعد
وسیم اختر بھائی کو MQM کو میئرشپ کو خیر بات کہہ دینا چاہیے تھا اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اختیار ہے نہیں، وسائل ہے نہیں، پھر ہم آخر میں اگر مگرمچھ کے آنسو روئیں گے تو کون ہماری بات مانے گا؟ کہ آخر میں ہم روئیں کہ ہم نے 54 لیٹر لے گئے CM کو تو فائدہ کیا؟ 2 سال بعد الگ ہو جانا چاہیے تھا. اور میں پارٹی سے الگ تھا لیکن میں نے یہ مشورہ خالد بھائی کو دیا تھا الگ ہو جائے. مرتضیٰ وہاب کو کیا مشورہ دیں گے؟ مرتضیٰ وہاب کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ یا تو کراچی کے عوام کے ساتھ اور کراچی کے مفادات کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا پھر وہ پیپلز پارٹی کے جو مفادات ہیں اسی کے ساتھ اپنے آپ کو 100% ان کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. یہ جو ہمارا آئینی ترمیمی بل ہے وہ پاکستان کے 130 اضلاع 130 شہروں کے میئر کو، وہاں کی کاؤنسل کو طاقت دلانے کے لیے، با اختیار بنانے، باوسیلہ اور مؤثر بنانے کے لیے، جو پوری دنیا میں نظام رائج ہے. چائنا میں 1 پارٹی رول ہے لیکن بلدیاتی نظام وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور براہ راست مرکز سے بلدیات کو اور شہری مقامی حکومت کو وسائل ملنے چاہیے. ٹیکسوں کی تقسیم جو NFC ہے اس میں یہ 27ویں آئینی ترمیم جسے ہم کہہ رہے ہیں اس میں جس طرح صوبوں کو مرکز سے وسائل ملتے، جس صوبوں سے نیچے بلدیات کو ملے، براہ راست مل جائے صوبوں کے، اچھا صوبوں سے مبرہ ہو جائے، صوبہ سے مبرہ ہو جائیں، براہ راست مرکز دے دیں، وہی فارمولہ اپلائی کر دیں. 130 اضلاع کے لیے ون سچویشن ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ ہو جائے تو جو مارشل لاء کے دور میں خود مختاری ملتی ہے بلدیات کو، وہ سمجھ لیں بدقسمتی ہے کہ جمہوری ادوار میں جمہوریت کی نرسریوں کو نہ اختیار ہے، نہ وسائل ہے، نہ ان کا کوئی اثر ہے. اور ماشاء اللہ جب لگتا ہے تو انہیں یہ اختیار اور وسائل ملتے ہیں. یہ ڈائیکاٹمی ہے، یہ ایک پیراڈاکس ہے، تضاد ہے پاکستان کے ساتھ. تو پاکستان کے جمہوریت دانوں، جمہوریت نوازوں اور سیاست دانوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ہم پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، شمولیتی شرکتی ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں. اور لاڑکانہ کے میئر کا نام بھی سننے کو ملے، نواب شاہ کے میئر کا نام بھی سننے کو ملے، سب کے آپس میں ایک ہیلدی کمپٹیشن اور شہر ترقی کریں. فاروق بھائی اس کو اب ختم کرنے کی طرف لاتے ہیں. اور ایک آخری پھر میں اور جو ڈمپر کنٹینر پہ ایک چیز یہ کہ دیکھیں میرے خیال میں MQM نے تو یہ کہا کہ بھائی جو ڈرائیور ہیں ان کی ڈیوٹیز 24 گھنٹے کی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ ان سے کام لے. 24 گھنٹے کی ہوگی تو وہ پھر کہیں نہ کہیں منشیات کا سہارا لے کر اپنی ڈیوٹی دیں گے اور اس میں ان سے کسی بھی بڑی غلطی کا امکان ہے، زندگیوں سے وہ کھیلیں گے. پھر ان کی ٹریننگ یا تربیت ہے یا نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ ایک فارمیٹ بن جائے اور یہ ریگولیٹ ہو جائے شعبہ، اور ٹریفک پولیس دن کے اوقات میں کم از کم ڈمپر کنٹینر کو الاؤ نہ کرے آمد و رفت اس کی شہر کے اندر سے، تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. پھر ان کے مالکان بھی کم از کم جو ہے نا وہ کسی وقت جا کے کھڑے ہوں متاثرین ان کے اہل خانہ کے ساتھ. اور پھر وزیر اعلیٰ بھی گورنر کے ساتھ 5 گھروں میں چلے جائیں جو اب تک نہیں گئے. کوئی صوبائی وزیر اب تک نہیں گیا کسی کے گھر. اور اچانک اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ 100-150 لوگوں کا 3 ماہ ویو آئی کیوں ہے؟ ویو آئی، یہ ویو کیا ہے؟ کیا کوئی نئے ڈرائیور ریکروٹ کیے گئے جو یہ کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا. یا ٹریفک، کیونکہ دیکھیں اس شہر میں ہیوی ٹریفک آج چلنا شروع تو نہیں ہوئی، یہ تو چل رہی ہے. اور کیا کوئی یہ ٹریفک پولیس میں نئے لوگ ریکروٹ ہوئے جن کی پوسٹنگ ہوئی جو سنبھال نہیں سکے؟ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. تو پھر کوئی نہ کوئی بات تو آنی چاہیے نا باہر. اچھا اب اس کو ہم سمیٹتے ہیں. یہ آخری سوال ہے میرا اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ اس کا اچھے سے جواب دیں کیونکہ آپ مجھ سے مخاطب نہیں ہوں گے. کراچی کا ینگسٹ میئر، ایک نظریاتی جماعت کا حصہ بننے والا اور راہداریوں سے گزر کر ایلیویٹ ہو کے ٹاپ رینکس تک پہنچنے والا، قومی اسمبلی، کابینہ، نیب کے مقدمات، یہاں سے پکڑ کر لے جانا، سارا کچھ ڈاکٹر فاروق ستار، پورا مجموعہ سیاسی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے مخاطب ہوں تو انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا نہ کریں؟ کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں کر کے گزرے، سیکھا ہوگا. وہ جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو سمجھے ہوں گے آپ بھی. اب وہ عذاب جھیل رہے ہیں یا وہ اپنی محبت کا قرض اتار رہے ہیں تو انہیں کیا سمجھائیں گے کہ وہ کیا 1-2 چیزیں کریں اور کیا 1-2 چیزیں نہ کریں، اور ان کے چاہنے والوں کو بھی کیا سمجھائیں گے؟ بس یہاں پہ ختم ہو جائے گا. مختلف قومی اسمبلی میں چونکہ رکن رہا، کبھی PMLN کی حکومت، کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت، تو میں جب یہ شعر پڑھتا تھا تو میری اس شعر کو سن کے تھوڑی وہ نظریں جھکا لیتے تھے. PMLN والے، احمد سلمان صاحب کا شعر، ہاں اب PTI والے بھی جھکاتے ہیں کیونکہ یہ شعر ہے ہی اتنا مزیدار. یہ والا شعر جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی
اور جو میں ایک پڑھتا اچھا، ایک اور ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں ہاں تو خوشگما نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ تو جب آپ نے ہوا کے دوش پر چراغ جلانے ہیں تو انہیں تو بجھنا ہی بجھنا ہے نا۔ تو پھر یہ بندوبست کریں کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسا قومی اتفاق رائے ہو کہ اب بعد میں اسٹیبلشمنٹ کو کسی بات پر کوسنے کی بجائے پہلے یہ تہیہ کر لیں کہ الیکشن ہمیں لڑنا ہی نہیں لڑنا ہے۔ آئے نا، الیکشن لڑ کے اقتدار تک پہنچنے کی خواہش سب کی رہتی ہے، اور اس میں پھر ہر چیز پہ کمپرومائز کریں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو فبیہا، اور اگر اس کی طرف سے کوئی بے رخی ہے تو پھر سارا الزام اس پہ ڈال دیں۔ آپ پہلے خود طے کر لیں کہ آپ پاکستان کو کس راستے سے کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ قومی اتفاق رائے کریں، یہ چراغ جلائیں نا، کہ بعد میں اگر انہیں بجھنا ہی ہے تو پہلے تو یہ طے کریں۔ اور میرا مشورہ یہی ہے کہ کوئی بھی قربانی دینی ہو، اگر اسٹیٹس مین بننا ہے، اگلی مرتبہ وزیر اعظم نہ بنے اور کہہ دے کہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں، میں بانی ہوں اور میں ایک آئیڈیالوجی کو وہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس آئیڈیالوجی کو بچانا چاہتا ہوں جس کو پورے ملک میں بڑی پذیرائی ملی ہے، اور یہ شاید پاکستان کا مستقبل ہے۔ تو اس نظریے کو چلنے دیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ میرے کارکنوں کو کام کرنے دیں، اور جتنا جلدی اگلا انتخاب ہو سکتا ہے وہ کرا دیں، ایک ارلی ڈیٹ دیں۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات کرنی ہوگی انہیں۔ میرے خیال میں اگر وہ اس طرف تیار ہوں تو MQM کے اندر بھی ایک نوابزادہ نصر اللہ خان کی روح ہے، تو پھر ہم بھی معاملہ برج بن کے طے کرا سکتے ہیں۔ چلیں، آپ کی آفر آ گئی ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ کا بھرپور وقت بھی لیا اور زندگی کے تمام پہلو، سیاست کے تمام پہلو ان کو کور کیا، اور اگر کوئی رہ گیا تو بے فکر رہیے، انشاءاللہ دوبارہ بھی زحمت دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔